ایلان مسک کی اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک اور امیر سعید ایروانی کی امریکہ ایران کشیدگی ختم کرنے پر گفتگو ہوئی۔ امریکی اخبار کے مطابق ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ پیرس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں اسرائیلی اور فرانسیسی مداحوں کے درمیان جھڑپیں۔ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر فلسطین کی حمایت میں نعرے بازی۔ فلسطینی حامی مظاہرین نے غزہ جنگ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ امریکہ کھیلوں کی سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سوال پر کہا، کھیل ملک کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت باہمی تعلقات پر بات کر سکتے ہیں۔ 9 نومبر دہشت گردی کی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ہمارا شراکت دار ہے۔ پنجاب شدید دھند اور سموگ کی لپیٹ میں، لاہور میں زہریلی فضا کے بادل چھا گئے۔ صورتحال انتہائی تشویشناک۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بھاولپور اور دیگر شہروں میں بھی سموگ کا زور برقرار۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 73,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ سموگ اور دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند۔ 2 بہادر سپوت مادر وطن پر قربان۔ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ شہید میجر محمد حسیب کی چکلالہ گیرزن میں نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ سپاہ سالار کا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا، قربانیاں دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل لگن کی مثال ہیں۔ فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ میں قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بڑے اتحادی کی حکومت سے ناراضی، شکوے شکایتیں۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے، وفاق عزت دے رہا ہے نہ سیاست کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے طنز کے نشتر چلا دیے۔ کہا، آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً الگ ہوا۔ سپریم کورٹ میں برابر کی نمائندگی چاہیے۔ ایک ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ مزید کہا، طے ہوا تھا پی ایس ڈی پی مشاورت سے بنائی جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھا، حکومت نے پیٹھ پیچھے کینالز کی منظوری دے دی۔ سندھ میں نہریں نکالنے کے طریقہ کار سے متفق نہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ ہم پاکستان کا مفاد دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی اپنی سیاست ہے۔ ٹرمپ سے اس وقت سے تعلقات ہیں جب وہ صدر نہیں بنے تھے۔ بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو ٹرمپ نے ان کو کھانے پر بلایا تھا۔ بلاول بھٹو کی چینی شہریوں پر حملوں کی بھی شدید مذمت۔ کہا، دہشت گردی کے بعد بیانات اور تعزیتی دورے عادت بن چکے۔ عوام حکومت سے باتیں نہیں، ایکشن چاہتے ہیں۔ جعلی چیئرمین کا وی پی این کی بندش اور سست انٹرنیٹ سپیڈ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا، 4G سے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وی پی این معاملے پر حکومت مشاورت کرتی تو سمجھاتے، فیصلہ سازوں کو وی پی این کا پتہ ہی نہیں۔ اتحادی حکومت میں ناراضی اور گلے شکووں کی گنجائش رہتی ہے۔ ایسے اختلاف نہیں کہ پی پی اور نون لیگ کے راستے جدا ہو جائیں۔ جس دن بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، معاملہ طے ہو جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو۔ کہا، پی ٹی آئی کو احتجاج کی تیاریوں سے روکنا چاہیے۔ احتجاج اور اشتعال انگیزی پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ان کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، غلط کام کریں گے تو گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ خواجہ آصف کو دھمکیاں دیے جانے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار، خندقیں کھود کر اور تشدد سے ہمارا راستہ روکا جاتا ہے۔ حکمران سن لیں، اس بار سخت جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وارننگ۔ کہا، پرامن احتجاج اور جلسہ ہمارا آئینی حق ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، احتجاج کی تاریخ پر بانی سے مزید بحث ہوگی۔ وہ باس ہیں جو حکم دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی اجلاس آج پشاور میں طلب۔ بشرا بی بی کی شرکت بھی متوقع۔
توشہ خانہ 2 کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں بریت مسترد، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان پر پیر کو فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 1 کیس میں سزا کے خلاف ملزمان کی اپیلوں پر سماعت، نیب کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس دوبارہ ماتحت عدالت کو بھیجنے کی استدعا۔ خواجہ آصف کو لندن میں قتل کی دھمکی، وزیر دفاع کی پاکستانی ہائی کمیشن آمد، مقامی پولیس کو رپورٹ جمع کروا دی۔ کہا 3 سے 4 افراد نے ٹرین میں ہراساں کیا، چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دی، واقعے میں ملوث کسی فرد کو نہیں پہچانتا۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آج بھی 16 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ پہلے دن 1.5 گھنٹے میں 18 مقدمات کی سماعت، 16 کیسز نپٹا دیے، ایک میں نوٹس جاری، دوسرے میں رپورٹ طلب، 3 غیر سنجیدہ درخواست گزاروں پر 20-20 ہزار روپے جرمانہ عائد۔ بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائد عیسیٰ کی تعیناتی کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج، عام انتخابات ری شیڈول کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ صرف کاغذی کارروائی سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدامات کریں۔ ماحولیاتی آلودگی کیس میں جسٹس امیر الدین کے ریمارکس۔ پاکستان آئی ایم ایف مذاکرات فائنل راؤنڈ کی جانب گامزن، صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس اور قومی مالیاتی معاہدے پر آج مذاکرات ہوں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کو صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات، پنجاب کے 160 ارب خسارے کی وجہ سے ہدف پورا نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف چھوٹے صوبوں میں کم اخراجات اور سولرائزیشن میں اضافے پر بھی سوالات۔ زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم، پنجاب اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 منظور کر دیا۔ اپوزیشن کے تمام اعتراضات مسترد، پیپلز پارٹی کی بھی مخالفت، احتجاج کے بعد ایوان سے واک آؤٹ۔ لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاگو کیا جائے گا، 4 کروڑ سے کم زرعی آمدنی والے ٹیکس نہ دہندہ کو 25,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن، کراچی میں پیپلز پارٹی آگے، UC 13 گزری میں جیالوں کی جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ، جماعت اسلامی کا UC 7 ماڈل ٹاؤن میں بوگس ووٹنگ کا الزام، DRO آفس کورنگی کے باہر احتجاج۔ سندھ کے دیگر اضلاع میں 16 نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب، 3 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا، 1 نشست JUI کے حصے میں آئی۔ اسرائیل کی صفاقیت جاری، غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر حملے، جبالیہ، شیخ رضوان اور رفح پر بمباری، مزید 44 فلسطینی شہید، تعداد 43,736 ہو گئی۔ ہیومن رائٹس واچ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کی اپیل۔ لبنان میں اسرائیل کے حملے، بیروت ایئرپورٹ کے قریب بارود کی برسات، کئی عمارتیں زمین بوس، وادی بیقا اور سور پر بھی بمباری، 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 82 ہو گئی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل پر درجنوں راکٹ برسا دیے، فوجی تنصیبات نشانہ، اسرائیل کا دمشق پر پھر فضائی حملہ، 15 شہری جاں بحق، 16 زخمی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق، یوکرین روس جنگ پر بھی تفصیلی بات چیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا، ٹرافی پاکستان آ گئی، براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا صبر بھی جواب دے گیا۔ ڈزنی اسٹار کا ICC ایونٹ کا شیڈیول جلد جاری کرنے کا مطالبہ، 2027 تک میڈیا رائٹس $3 بلین میں خریدے، یقین دلایا تھا 3 پاک بھارت میچز لازمی ہوں گے، حکام کا موقف، بھارت نے کرکٹ کے بعد کبڈی ٹیم کو بھی پاکستان آنے سے روک دیا۔ چھوٹے میچ میں بڑی شکست، 7 اوور کے میچ میں کینگروز چھا گئے، شاہین گھبرا گئے، پہلے T20 میں پاکستان کو 29 رن سے شکست، بارش کے بعد آسٹریلوی بیٹرز برس پڑے، میکسویل کے 19 گیندوں پر 43 رنز، 94 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز لڑکھڑا گئے، بلے بازوں نے کیچنگ پریکٹس کرائی، 9 وکٹ پر 64 رنز ہی بنا سکے۔ دوسرا میچ ہفتے کو سڈنی میں ہوگا۔